بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. تمام پاکستان کے بھائیوں کو بہنوں کو جو یہاں تشریف فرما ہیں. اور ابھی سفیر صاحب نے یہ کہا کہ میرا شکریہ ادا کیا کہ میں اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں آیا ہوں اور آپ کو مل رہا ہوں. ان کو نہیں معلوم کہ مجھ سے بھی زیادہ قیمتی وقت آپ کا ہے، جو آپ ایک ورکنگ ڈے کے اوپر اپنے کام کاج کو چھوڑ کر مجھے ملنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. تو مجھ سے زیادہ شکریہ ان کو آپ کا ادا کرنا چاہیے تھا، تو چونکہ انہوں نے نہیں کیا تو میں آپ کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں. کل رات کو اور پھر کل دوپہر کے کھانے پہ، کل رات کے کھانے پہ بھی جو یہاں پہ ہز میجسٹی نے دیا، اس پہ پاکستانی حضرات بھی تھے اور مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اور انہوں نے بلکہ تعریف بھی کی جب میرے ساتھ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح سے وزیر اعظم صاحب نے بھی یہاں کے، انہوں نے بھی جب پاکستانی حضرات کو کھانے پہ دعوت دی ہوئی تھی دوپہر کے کھانے پہ، تو مجھے دیکھ کر وہاں پہ بھی بڑی خوشی ہوئی. اور دونوں کی باتیں سن کے مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ وہ پاکستانی یہاں پہ جو کمیونٹی ہے اس کا بڑا عزت کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں. بہت اچھے انداز میں انہوں نے ذکر بھی کیا اور تعریف بھی کی. اور جب ان کے منہ سے میں نے یہ باتیں سنی تو مجھے حقیقتاً بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کے یہاں پہ جو خواتین و حضرات جو رہتے ہیں یہاں پاکستان کے، وہ یہاں بحرین کی پراسپیرٹی کے لیے، اس کی اپنا ترقی کے لیے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے اپنا، انہوں نے بہت ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. تو یہ بات ایک بادشاہ کے منہ سے نکلنی، بات وزیر اعظم کے منہ سے یہ باتیں نکلنی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہمارے لیے فخر کی باعث ہے. اور میں آپ سب کو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے پاکستان کا، پاکستان کے لوگوں کا جو یہاں پہ رہتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا کہ ہم بھی بحرین کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنے ہم اپنے ملک کو اہمیت دیتے ہیں. تو ہماری نظر میں بحرین، پاکستان دونوں بہت عزیز ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو بھی اپنا ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ ہمارا اپنا ملک ہے. اور انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کے الفاظ ادا کیے. تو ہماری کوشش ہے کہ بحرین کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور زیادہ مضبوط بنایا جائے، بحرین کے ساتھ تجارت بڑھائی جائے، اور بحرین کے ساتھ سیاسی تعلقات بھی مضبوط ہونے چاہیے، ڈپلومیٹک تعلقات بھی مضبوط ہونے چاہیے. اور یقیناً بحرین کا بھی اتنا ہی شوق ہے جتنا پاکستان کا شوق ہے کہ یہ تعلقات، باہمی تعلقات مضبوط ہوں. تو ایک تو یہ بات تھی، میں چاہتا تھا کہ یہ میں نے چونکہ ان کے منہ سے یہ باتیں سنی تو میں آپ تک یہ ان کے جذبات پہنچاؤں. تو باقی پیچھے پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ پہلے سے بہتری کی جانب گامزن ہیں، اور ہماری دو معاملات پہ بھرپور توجہ ہے، اور اس کے لیے ہم اپنا دن رات کام کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ کئی رکاوٹوں کے باوجود بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کو ان مسائل سے باہر نکالیں. اور اس میں جو ہے وہ ایک بجلی کا مسئلہ ہے جو اکانومی کے ساتھ جس کا بڑا قریبی تعلق ہے، اور بجلی کے مسئلے کو حل کرنا یقیناً ہماری اولین ذمہ داری ہے. یہ مسئلہ
بڑا سنگین تھا جب الیکشنز ہو رہے تھے، ہماری حکومت آئی، اور یہ بہت سالوں سے مسئلہ جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ کن حکومتوں کی ذمہ داری تھی جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اور آج یہ مسئلہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے سنگین ترین مسئلہ بن چکا ہے۔ ہماری انڈسٹری اس سے متاثر ہو رہی ہے، ہمارے جو ہے وہ ملک کے اندر انویسٹمنٹس متاثر ہو رہی ہیں، ہماری ایکسپورٹس متاثر ہو رہی ہیں، ہماری جو ہے وہ ملک کی جو ہے جو انڈسٹریل پروڈکشن متاثر ہو رہی ہے، گھریلو زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں، لوگوں کو بجلی کی کمی برداشت کرنی پڑتی ہے، گیس کم ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے یعنی انتظامات جو ہیں وہ بہت پہلے لینے چاہیے تھے، اور آج سے 10 15 20 سال پہلے اس کے انتظامات کیے جانے چاہیے تھے، جو کہ آج کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے وہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم بہت انویسٹمنٹس جو ہے نا وہ کر سکیں۔ اگر ہوتے تو ہم بالکل وہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام کرتے، لیکن ہم نے پھر اس کا راستہ نکالا، چین کے ساتھ بیٹھ کے بات کی، چین ہمارا دیرینہ دوست ہے، اس کے ساتھ بات کی، اور ان کی انویسٹمنٹس اب اس سیکٹر میں اب انشاءاللہ آ رہی ہیں، اور جو انشاءاللہ بہت بڑی پیمانے پہ ایک تو بجلی پروڈیوس کریں گے، اور دوسرا ہم از خود بھی اب جو یہ ہائیڈل پاور پروجیکٹس کے اوپر بھرپور توجہ دے رہے ہیں، جس میں یہ بھاشا ڈیم ہے جہاں سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 4500 میگا واٹ بجلی ملے گی، اور وہ بہت بڑا ایک پانی کا ریزروائر بھی ہوگا، جیسے کہ منگلہ اور تربیلا ہے ملک کے اندر، یہ منگلہ تربیلا سے بھی ایک بڑا ریزروائر ہوگا جو کہ صرف بجلی ہی پروڈیوس نہیں کرے گا بلکہ ہماری ایگریکلچر کو، اریگیشن کو بھی انشاءاللہ یہ بہت حد تک آسان بنائے گا اور بہتری لائے گا اس میں انشاءاللہ۔ پاکستان کی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ ریونیو کے اندر بھی بہتری آ رہی ہے، اور بڑی انپریسیڈنٹڈ بہتری اس میں آ رہی ہے۔ اسی طرح جو ریونیو کلیکشن کی میں بات کر رہا ہوں، اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہماری جو ایکسپورٹس بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑھ رہی ہیں، ہماری جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ جو اس میں جو اس ڈیولپمنٹ ہے وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اب صحیح فگر اس کا یاد نہیں ہے، لیکن تقریباً ہم 7 8 یا 9% کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ ویسے بھی اپنا یہ دنیا کے اندر جو تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، تو اس سے یقیناً پاکستان کے اندر بھی ہم نے آئل اینڈ الیکٹریسٹی کی قیمتیں کم کی ہیں، اور تقریباً 30% جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں بھی 30% کم ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے جو ایگریکلچر کمیونٹی کے لیے جو ڈیزل استعمال ہوتا ہے، لائٹ سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ اس کی قیمتیں بڑی کم ہوئی ہیں، تو بہت ان کے لیے بھی یقیناً آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ان کے ٹیوب ویل بڑے مہنگے ڈیزل پہ چلتے تھے جو کہ ماشاءاللہ کم ہوئی ہیں، اور اس سے ان کی جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہوگی انشاءاللہ، اور اس کا اثر ہر سیکٹر میں پڑ رہا ہے، چاہے وہ فرٹیلائزر سیکٹر ہے، چاہے وہ اپنا جو ہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، چاہے جو ہے وہ دوسرے سیکٹرز ہیں، اس پہ اس کا اثر ہر جگہ پہ پڑ رہا ہے، اور پھر یقیناً روزمرہ کی اشیاء پہ بھی پڑ رہا ہے جو کہ کافی نیچے آ چکی ہیں عام آدمی کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت اکانومی کے حوالے سے جہاں ہمارے ریزروز بھی ماشاءاللہ
بڑے ہیں. ہماری اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی بہت تیزی آ رہی ہے اور تیزی روز نظر آتی ہے ماشاءاللہ وہاں پہ. تو پاکستان کے اندر اگر امن قائم ہو سکے اور امن جو ہے وہ ہم قائم کر سکے تو یہ جو ترقی ہے اس کی رفتار کئی گنا اور زیادہ بڑھ سکتی ہے. اور اس کے لیے ہم پہلی حکومت ہیں. یعنی مجھے تو بڑی خوشی ہوتی کہ ماضی کی حکومتیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتی. آج پاکستان یقیناً بہت بہتر ہوتا، بڑا بہتر نظر آتا. لیکن اس طرح کی غفلتیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت افسوسناک ہیں. تو ہم نے اب یعنی کہ پہلی دفعہ اتنے سالوں میں دہشت گردی کو بھی بہت سال ہو گئے ہیں. دہشت گردی کی ایک وبا پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. تو ہم نے بڑی ڈیلیبریشنز کے بعد ہم نے کہا کہ ہم موقع دیتے ہیں ابھی بھی کہ جو بھی اپنے آرمز جو ہے نا وہ لے کریں اور آئیں حکومت کے ساتھ آ کے بات کریں. ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. آئیں بیٹھ کے بات کریں اور اس بات کا فیصلہ کریں ہمیشہ کے لیے کہ ہم کسی قسم کی دہشت گردی میں آئندہ ملوث نہیں ہوں گے. اس کے لیے ہم نے یعنی کہ کئی ہفتے گزارے اور پھر ایک نیشنل کنسنسس بھی اس کے اوپر ہم نے ڈیولپ کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کا کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا ہمیں، بلکہ الٹا کراچی کے اندر جس طرح ایئرپورٹ پہ جو واقعہ ہوا وہ ایک آئی اوپنر تھا کہ ایک طرف ہم حکومت اتنی خلوص کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو ایک میز پہ بیٹھ کے لایا جائے اور بات کی جائے، اور ہم کو حکومت کی اس مخلصانہ کوشش کے باوجود یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. تو میرا خیال ہے کہ اس دن پھر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اب بات چیت کا جو ہے وہ بات چیت کے راستے پہ چلنا مزید وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اور پاکستان اتنے نقصانات اٹھا چکا ہے. ہمارے ملک کے اندر ہزاروں لوگ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. اور میں ابھی چونکہ میں وہ فگرز کوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو بالکل صحیح ہوں. کہنے کو ابھی جو اسسمنٹس ہیں وہ یہ کہ 50,000 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے پاکستان میں. لیکن میں ابھی گریز کرتا ہوں کہ میں خود کوئی ایسی فگر کوٹ نہ کروں، لیکن میں اسسمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھ تک پہنچائی گئی. لیکن اس کو مزید ویریفائی کر کے ہی کوئی فگر جو ہے نا وہ بتائی جا سکتی ہے. اور اس طرح سے اربوں ڈالر جو ہے وہ نقصان اٹھایا پاکستان کی اکانومی نے، جو پاکستان کی اکانومی نے سفر کیے ہیں. تو یہ بہت بھاری نقصانات ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گو مگو کی ایک سچویشن میں رہنا وہ یقیناً اچھی حکومتیں یا قومیں جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتی. ایک طرف فیصلہ ہونا چاہیے. ایک طرف ہم نے فیصلہ کیا کہ بات چیت کریں گے. جب بات چیت کے دروازے انہوں نے خود ہی بند کر دیے، پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ضرب عزم جو ہے وہ لازم ہو گیا ہے. اور اس کے لیے پھر ہم سب نے فیصلہ کیا کہ یہ جنگ ہم سب مل کر لڑیں گے اور پوری قوم بھی انشاءاللہ مل کے لڑے گی. اور کیا افواج پاکستان اور کیا حکومت پاکستان سب کو اس پہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے. وہ ایک فیصلہ ہوا، ضرب عزم شروع ہوا، اس کے بڑے اچھے رزلٹ سامنے آئے. اور یہ دو واقعات جو حال میں ہوئے، ایک واگا والا جس پہ 50 کے قریب اپنا وہ جو لوگ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، کافی تعداد تھی لوگوں کی جو اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے. تو وہاں پر ایک جو ہے وہ سوئسائڈ بامبر آیا، اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا، جس کے نتیجے میں اتنے لوگ شہید ہوئے. پھر یہ بچوں پشاور کا جو واقعہ ہوا، یہ بڑا اندوناک واقعہ تھا، بڑا دردناک واقعہ تھا. تو یہ دو واقعات پچھلے 5-6 مہینوں کے بعد یہ دو واقعات ہوئے ہیں جو ضرب عزم جب سے شروع کی گئی ہے اس کے بعد یہ دو واقعات ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک واقعات تھے. بہرحال
چونکہ بہت سارے ایسے دہشت گرد ہیں جو کہ مارے جا چکے ہیں اور کچھ ہیں جو افغانستان کی جانب بھاگ نکلے. ہماری افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ بات چیت ہوئی. اشرف غنی صاحب جو نئے صدر ہیں افغانستان کے ان کے ساتھ جب ہم ملے وہ لوگ پاکستان آئے. بہت اچھی وزٹ تھی ان کی اور میں نے ان کو ایک بہت اچھا انسان پایا اور پاکستان دوست آدمی ہے وہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے معاملات اپنے ہمسایوں کے ساتھ ٹھیک کریں اور جو غلط فہمیاں ماضی میں رہی ہیں ان کو دور کیا جا سکے. اور چونکہ ہم خود بھی اس معاملے میں اب نیک نیت ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس مرض کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے ختم کیا جا سکے، وہ بھی چاہتے ہیں. لہذا ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی سوائل کو ایک دوسرے پہ اٹیک کرنے کے لیے کسی قیمت پہ بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ ادھر سے بھی مثبت جو ہے وہ جواب ہے اور ہماری طرف سے بھی ماشاءاللہ ایک مثبت جو ہے وہ اپروچ ہے. اور خاص طور پہ اس لیے مثبت تو ہوگی کیونکہ ہم نے تو خود ان کے خلاف اب جنگ شروع کی ہے، دہشت گردوں کے خلاف. ان کے سارے جتنے بھی تھے وہاں پہ نیٹ ورکس ان سب کو ڈسمینٹل کیا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو ختم کیا ہے. ان کے جو ہائیڈ آؤٹس تھے، سینکچریز تھیں یہ نارتھ وزیرستان میں، اس سب کو ختم کیا. اور پھر ہم نے افغانستان کو بھی کہا کہ ہمارے ہر طرح کا تعاون آپ کے لیے حاضر ہے اور وہ بھی اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے جب یہ کہا اشرف غنی صاحب کو کہ اشرف غنی صاحب now that you have a very strong mandate from the people of Afghanistan, it is about time that we open a new page in our relationship. تو وہ مجھے کہنے لگے no Prime Minister, not a page but a book. We will open a new book. تو مجھے ان کی بات اچھی لگی کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ فورتھ کمنگ تھے اس معاملے میں. تو مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے اب معاملات ویسٹرن بارڈرز کے اوپر بھی ٹھیک ہوں گے، افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک ہوں گے اور ہم ان تمام دہشت گردوں کا انشاءاللہ صفایا کریں گے. یہ پاکستان کے لیے حد ضروری ہے. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، ایک ہمیں ہماری نسلوں کو ایک پرسکون پاکستان چاہیے تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے جو بھی رسک لینا پڑتا ہے رسک لینا چاہیے، جس طرح سے بھی ان کا پیچھا کرنا پڑتا ہے پیچھا کرنا چاہیے. لیکن اب یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جاری رہے گی انشاءاللہ. اور دوسرا ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ذرا کچھ ایسے نہیں ہیں کہ جس کی میں امید رکھتا تھا. ہندوستان کے وزیر اعظم نے جب مجھے بلایا نے مسٹر موڈی نے تو انہوں نے بلایا تو میں ہندوستان گیا، ان کی جا کے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کو جا کے میں نے خود اس میں شامل ہوا. اور پھر اس کے بعد ون آن ون میٹنگ ہماری اگلے دن ہوئی جس میں اچھی میٹنگ تھی، وہ بہت اچھی میٹنگ تھی. اور وہ انہوں نے باتیں تو بہت اچھی میرے ساتھ کی اور ہم نے یہ طے کیا کہ جو ہمارا ایک ریزیوم کریں اپنے کمپوزٹ ڈائلاگ کو، جس پہ انہوں نے کہا جی بالکل ریزیوم کرنا چاہیے. تو پھر انہوں نے ایز اے فرسٹ اسٹیپ انہوں نے کہا جی کہ دونوں فارن سیکرٹریز جو ہیں پاکستان اور ہندوستان کی فارن سیکرٹری جو ہے وہ اسلام آباد میں ملاقات ہو. اس کے لیے 25 اگست کی ڈیٹ فکس کی گئی، 25 اگست کی. تو 25 اگست کے لیے ہم تیاری کر رہے تھے تو اس سے صرف 3 دن پہلے انہوں نے ان کا میسج آیا جی کہ وہ میٹنگ کینسل کر رہے ہیں. اور میٹنگ کینسل کرنے کی کوئی ایسی وجہ بھی سمجھ نہیں آئی ہمیں. یہ کہہ دینا کہ کشمیری جو لیڈرز تھے ان سے ملاقات کی پاکستان کے ہائی کمشنر نے دلی میں، تو اس وجہ سے ہم کینسل ہوئی. یہ تو پچھلے 60 سالوں سے یہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں اور کرتے آئے ہیں. جب بھی کبھی کوئی ہائی لیول میٹنگ دونوں ملکوں کی آپس میں ہوتی ہے تو کشمیری لیڈران ہیں ان سے بیٹھ کے مشورہ کیا جاتا ہے کہ آپ سب کوئی سجیشنز دیں، کوئی آئیڈیاز دیں، آپ بتائیں کہ ہم کیا
کشمیر کے حوالے سے یہ معاملہ کس طرح سے اٹھائیں. تو کوئی یہ اٹ واز نتھنگ ان یوزول. بڑا عجیب سا یہ بہانہ بنا کے انہوں نے میٹنگ کینسل کی. کچھ کہتے ہیں لوگ کہ شاید چونکہ کشمیر میں الیکشنز ہونے والے تھے اس لیے انہوں نے جو ہے وہ موقع سمجھا کہ شاید ٹھیک نہ ہو. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر یہ میٹنگ کینسل بھی کرنی تھی تو کم از کم 2 پرائم منسٹرز کے لیول پہ یہ طے ہوا تھا تو ہمیں بھی وہ کانفیڈنس میں لیتے کہ جی ہم یہ یونیلیٹرلی کینسل نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ابھی اس کے بعد جو پھر لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کا سلسلہ گائے بگائے جاری رہتا ہے, یہ بھی تعلقات کو خراب کرنے کی ایک کوشش دوسری طرف سے ہوتی ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. واجپئی صاحب جب آئے تھے پاکستان تو ایک بڑا اچھا ماحول پیدا ہوا تھا اور ان کو اپنا جب بیٹھ کے ہم نے ان سے بات کی تو بہت سمجھداری کے ساتھ انہوں نے سارے معاملات کو ڈیل کیا. اور میں بھی ان کے اس ان کی اسٹیٹسمین شپ کا میں بھی بہت قائل ہوں. اور جب ابھی میں ہندوستان گیا تھا تو میں نے پھر چونکہ میرا ان کے ساتھ اس وقت کا ایک تعلق تھا 1999 میں وہ آئے تھے پاکستان اور بس پہ آئے تھے, جو دوستی بس جو تھی اس پہ بیٹھ کے وہ پاکستان آئے. تو پھر انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی پاکستان لاہور میں آ کے, اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی اپنی مہر ہے, پاکستان اپنی مہر پہ چلتا ہے, تو ہندوستان پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے. پھر ایک جو لاہور ڈکلیریشن پہ دستخط ہوئے جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ بھی جو ہے وہ بھی بات چیت کے ذریعے سے حل کرنے کے حق میں ہے. اور اس پہ انہوں نے پھر بیک چینل بنایا, بیک چینل نے آپس میں بات چیت شروع کی اور اس پہ کافی پروگرس ہوئی. تو ابھی چونکہ وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بیڈ ریڈن ہے, تو ابھی جب میں دلی گیا تھا تو پھر میں ان کے گھر پہ گیا تھا ان کی مزاج پرسی کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ایسا بندہ ہو جو واقعتاً سنسیئر ہو, مخلص ہو معاملات کو ٹھیک کرنے میں, اور تو یقیناً اس کی قدر انسان کے دل میں ہوتی ہے. تو ان کی قدر میرے دل میں ہے اور میں اسی کا اظہار کرنے گیا تھا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب اتنا ہم بھی یعنی کہ انویٹیشن جب دلی سے آیا کہ مجھے وہاں پہ انویٹیشن پہنچا تو میں نے ایک دن بھی نہیں لگایا یہ فیصلہ کرنے میں کہ ہاں دلی جانا چاہیے, معاملات کو ہم نے افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنا ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنا ہے. ہم 3 جنگیں پہلے لڑ چکے ہیں ہندوستان کے ساتھ, نہ انہوں نے نہ ہندوستان کو کوئی فائدہ پہنچا نہ پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچا. اور جنگیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہوتی بلکہ مزید بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور مسائل کو جنم دیتی ہیں. تو اتنا کچھ تجربہ کرنے کے بعد بھی ہم اپنے معاملات کی اصلاح نہ کریں تو پھر بہت افسوس کی بات ہے. تو یہ ہے اس معاملے پہ. اور یقیناً جو یہ فیصلے ہیں انشاءاللہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی, اپنے ہمسایوں کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا, اپنے ریجن کو جو ہے وہ پرامن بنانا, اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا, اپنے بجلی کی جو شارٹیج ہے اس کو ٹھیک کرنا. اور یہ میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا الیکشنوں سے پہلے یا الیکشنوں کے دوران یا الیکشنوں کے بعد کہ ہم بجلی کے مسئلے کو 6 مہینے میں ٹھیک کر لیں گے, ہم 3 مہینے میں ٹھیک یا 90 دنوں میں ٹھیک کر لیں گے, یا بجلی کے مسئلے کو ہم 1 سال. میں نے کہا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے اس حکومتی مدت میں انشاءاللہ اس کو ہم ٹھیک کر لیں. اور جس کی طرف ہم بہت محنت سے کام کر رہے ہیں, مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی مدت میں ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. اور پاکستان کو بجلی چاہیے, اگر بجلی آج مل جائے انویسٹمنٹ پاکستان میں کئی گنا بڑھ سکتی ہے, ہماری پروڈکشن کئی گنا بڑھ سکتی ہے,
اور جو ہماری جو ہے وہ جی ڈی پی بہت کئی گنا بڑھ سکتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف ہماری بھرپور توجہ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ گورنمنٹ ٹرانسپیرنٹ رہے. ہماری کوشش ہے کہ کوئی جو ہے وہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے. ہماری کوشش ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ کام کریں, قوم کی ایک ایک پائی کو امانت سمجھیں, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنا ایک صاف ستھری ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ جو چلائیں, اور جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس جانب ہم چل رہے ہیں. جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کی ریٹنگ کو امپروو کیا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بھی کم از کم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. ابھی آپ جانتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا 1990 کے اینڈ میں, تو ہم نے 1991 میں پاکستان کی موٹر وے کی پہلی موٹر وے کی بنیاد رکھی تھی, جو اسلام آباد سے لاہور تھی, اور اسی کے ساتھ ہم نے اس کی بھی بنیاد رکھی اسلام آباد سے پشاور. اب پشاور سے لے کے اسلام آباد سے لے کے لاہور موٹر وے ہمارے پاس موجود ہے. یہ فیصل آباد والی موٹر وے جو پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد بنوائی تھی, وہ ان دنوں میں سعودی عرب میں تھا, تو کوئی موٹر وے والی بات اس میں نظر نہیں آتی. یعنی کوئی بڑے اس میں جمپس ہیں, بڑی بمپی روڈ ہے, تو چار لین ہیں, یہ تو 6 لینز ہیں جو ہم نے بنائی. تو ابھی انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ اب ہم اپنا کراچی سے لاہور موٹر وے بھی شروع کرنے والے ہیں, اور اس کی انشاءاللہ بنیاد انہی دنوں میں اب رکھتی جائے گی انشاءاللہ. تو ہماری تو یہی خواہش ہے کہ اگلے 3 سالوں میں ہی یہ موٹر وے مکمل ہو, تاکہ ایک اور چھوٹا سا تحفہ ہم اپنی قوم کو دے کے جائیں. اسی طرح سے ابھی جو پاکستان چائنا کوریڈور جو ہے, جس کے تحت یہ کارخانے بھی بجلی کے پاکستان میں لگ رہے ہیں, وہ اس میں وہ بھی خنجراب سے لے کے تو گوادر تک بھی ہماری جو ہے وہ ایک ہائی وے بنے گی انشاءاللہ, جو جس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے, اور پھر گوادر کو ایک انٹرنیشنل پورٹ جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے بھی کام جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے. ہم اپنا پاکستان میں گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک تو ایران سے گیس لے رہے ہیں, اور ایک گوادر سے ہم نواب شاہ تک اپنا گیس پائپ لائن بنا رہے ہیں, اور اس کا اشتہار آ چکا ہے, دنیا کے اخباروں میں آ گیا اشتہار وہ, اور وہ اس کے بعد ہم پورے ملک کے اندر اس گیس کو لے کے جائیں گے, اور پاکستان میں گیس کی کمی کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. اسی طرح سے یہ ایران سے جو گیس پائپ لائن آ رہی ہے, وہ بھی جب ایران سے پابندیاں اٹھ جائیں گی تو وہ بھی ایک ذریعہ ہوگا پاکستان کو پاکستان کی گیس ایران سے آئے گی اور اس کمی کو پورا کیا جائے گا. ابھی ہماری جو بجلی مہنگی بنتی ہے پاکستان میں, اب چونکہ LNG بھی سستی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتیں بھی سستی نیچے آئی ہیں, تیل کی قیمتیں, فرنس آئل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں, تو اس سے ایک تو وہ بھی بجلی جو مہنگی بھی پچھلے دنوں میں ہم نے اپنے فی یونٹ 2 روپیز 32 پیسہ کم کیا تھا بجلی کی فی یونٹ جو اپنا قیمت ہے, تو جو کہ لوگوں کے لیے ایک ریلیف تھا. کہاں بجلی نہیں ملتی, کہاں بجلی کی قیمتیں بھی ساتھ کم ہو رہی ہیں. تو یہ اپنا ہم LNG کے بیسڈ اپنا کارخانے لگا رہے ہیں بجلی کے, جہاں LNG کے ذریعے سے ہم اپنا جو ہے نا وہ بجلی پروڈیوس کریں گے, جو کہ انشاءاللہ ایک تو ایفیشنٹ بھی ہے, سستی بھی ہے. تو ہم اپنا 3 منصوبوں پہ سوچ رہے ہیں. ایک تو کوئلے سے بجلی بنانے کے بارے میں, جو میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا ہے کہ وہ انشاءاللہ اب لگنا شروع ہو رہے ہیں. نمبر 2 جو گیس سے بجلی بنائیں گے انشاءاللہ, اور تیسرا جو ہے وہ ہائیڈرو الیکٹرک یعنی کہ ہائیڈل پاور پروجیکٹس. تو یہ ہمارا منصوبہ ہے. ہم لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم میں ایک تو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ جو ہمارا بھاشا ڈیم ہے, سیکنڈ اس کے بعد ایک داسو ہے
جہاں سے تقریباً انشاءاللہ 2500 میگا واٹ اور بجلی ملے گی، 4500 سے بھاشا سے، اور پھر ایک اور بنجی ڈیم ہے، یہ تینوں دریائے انڈس پہ ہیں، تو وہاں سے بھی ہم انشاءاللہ 2500 میگا واٹ کے لگ بھگ لیں گے. تو یہ تقریباً کوئی 9-10 ہزار میگا واٹ، سوری 14-15 ہزار میگا واٹ جو ہے یہ، میں معافی چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ غلطی لگ رہی ہے، 10,000 میگا واٹ کے لگ بھگ یہ ہم جو ہے نا بجلی انڈس سے حاصل کریں گے بھی اپنے مڈ اور لانگ ٹرم منصوبوں میں. اور پھر 10,000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہم لیں گے انشاءاللہ کوئلے سے، اور کوئی ابھی 4-5 ہزار میگا واٹ لیں گے ہم گیس سے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صرف نہ بجلی کی کمی کو پورا کیا جائے، بلکہ بجلی جو ہے وہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ موجود ہو، تاکہ انویسٹرز کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم پاکستان میں انویسٹ کریں گے تو ہم بجلی ہمارے پاس پہنچانے میں یا ملنے میں کوئی دقت ہمیں نہیں ہوگی. تو جب یہ کانفیڈنس آئے گا تو پھر انویسٹر بالکل بے دریغ انویسٹ کرے گا، کیونکہ اس وقت اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو بجلی ہمیں ملے گی. تو یہ بات میں نے آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے یقیناً انویسٹمنٹ میں انشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا. تو ہم آخری جو چند جملے میں نے ابھی کہنے ہیں کہ ضرب عضب جو ہے وہ ہم نے جو شروع کیا، ہم ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی کوئی آرمڈ گینگز پاکستان میں گھوم پھر رہے ہیں، آرمڈ ملیشیاز ہیں، ایسے جو بندوقیں اٹھائیں جو ہے نا وہ آئے دن لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف ہم نے اپنا یہ ان کے خلاف بھی اور ان کے خلاف بھی جو دہشت گرد پکڑے ہم نے جو ہے وہ یہ ملٹری کورٹس بنائی تاکہ فوری طور کے اوپر ان کو سزا ملے اور فوری طور کے اوپر وہ کیفر کردار تک پہنچے. اور وہاں اگر جرم ہوتا ہے تو ود ان 10-15-20 ڈیز وہ ان لوگوں کو پھانسی کے پھندے میں لٹکانا چاہیے. تو کیونکہ اس کی ضرورت بہت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ سزا نہیں ہوتی، کنوکشنز نہیں ہوتی، ٹرائلز کنکلوڈ نہیں ہوتے، تو اس کے لیے پھر ایک یہ راستہ تلاش کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہے. میں مشکور ہوں تمام پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے اس کے لیے ووٹ دیا ہے، اور جنہوں نے نہیں ووٹ دیا میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ کم از کم میٹنگ میں تو آ کے بیٹھے اور وہاں باتیں سنی. اور یہ یہاں میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگوں کو جو گلے کاٹے، جو ایک دوسرے کے فرقوں کو جو فرقہ پرستی کی سیاست کرے، جو مارے ایک دوسروں کو، اور ان پہ کوئی کسی قسم کا رحم ہونا چاہیے. میرا کوئی رحم ڈیزرو نہیں کرتے وہ. اور یہ پہلی دفعہ یہ پاکستان میں اس طرح کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں. کیوں نہیں؟ اگر ملٹری کورٹ اس کا ایک جواب آنسر تھی اس مسئلے کو حل کرنے کا، تو یہ ملٹری کورٹس پر 10-15 سال پہلے بھی تو بننی چاہیے تھی. اور میں نے پچھلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر تھا ملٹری کورٹس بنائی تھی ہم نے، لیکن پھر اتنا گیپ آیا اور دہشت گرد گھومتے پھرتے ہیں، دندناتے ہیں، اور ان کو اب سزائیں بھی ملنی شروع ہوئی ہیں اور ملٹری کورٹس بھی بنی ہیں. اور امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ سب لوگ کیفر کردار تک پہنچیں گے اور پاکستان انشاءاللہ ایک پرامن خطہ بنے گا، ایک پرامن ملک بنے گا. آج کل تو مائیں فکر کرتی ہیں بچوں، اب کئی سوچتے ہیں کہ اسکول بھیجیں کہ نہ بھیجیں بچوں کو. یہ جو پشاور کا جو واقعہ ہوا ہے، اور جہاں مائیں فکر کرتی نہیں اپنے بچوں کے بارے میں، صبح گئے ہیں دوپہر کو گھروں میں آتے یا نہیں آتے، بیویاں فکر کرتی رہیں کہ شوہر خیر سے گھر واپس پہنچتے یا نہیں پہنچتے، اور فیملیز فکر کرتی رہیں کہ ہمارے گھر کے افراد گھر خیریت سے پہنچتے نہیں پہنچتے. کیا سوسائٹی ہے یہ؟ تو ایسی سوسائٹی کو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کو سزائیں ملنی چاہیے، تاکہ اس طرح کا فکر نہیں ہونا چاہیے. ابھی یہاں ماشاءاللہ آپ رہتے ہیں، یہاں تو نہیں آپ فکر کرتے کہ بھی واپس خدا نخواستہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کوئی دہشت گردی تو نہیں کہیں ہو جائے گی،
دہشت گرد تو نہیں ان کو اپنا مار دیں گے یا کوئی اپنا کوئی ایسے فرقہ بندی میں تو نہیں کہیں وہ مر جائیں گے. تو یہ سب چیزیں یقیناً کسی بھی اچھی سوسائٹی کے لیے ناقابل برداشت ہیں. تو اب ہم نے جب یہ پکا ارادہ مصمم ارادہ کر لیا ہے، آپ اطمینان رکھیں انشاءاللہ اس کو بالکل آخری حد تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور پاکستان کو پرامن بنائیں گے. تو بس میں یہ چند باتیں تھیں تو میں آپ کی گوش گزار کر دوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، وقت نکالا، آج تشریف لائے، بہت مہربانی ہے آپ کی.